السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب بخیر ہوں گے۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہوئی ہے اور کافی تاخیر سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پتری کا آپریشن کرایا تھا، جو کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ کامیاب بھی رہا اور میں کافی ٹھیک بھی اور بہتر ہوں۔ مزید احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ سب کو عافیت سے رکھے، ہمیں بھی۔ محمد سعود مہراج گنج یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ کہ جو رضا خانی حضرات ہمارے علماء دیوبند پر گستاخ رسول کا الزام لگاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ محترم سعود صاحب، آپ اب خود اپنے علماء دیوبند کی باتیں سنتے ہوں گے اور ان کی کتابیں پڑھے ہوں گے یا پڑھ لیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ الزام محض الزام ہے اور اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ علماء دیوبند ہے، اس کے رسول میں جو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی کتابوں سے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ لوگ کہنے کے لیے عاشق رسول اپنے کو کہلاتے ہیں رضا خانی حضرات، حالانکہ سیرت پہ، خود درود شریف پہ ان کا نہ کوئی کتاب نہ کوئی رسالہ ہے۔ ہماری کتابوں سے لوگ کام چلاتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے صرف ان کے ہیں اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محمد حلیم ککری پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ اگر جہری نماز میں آہستہ قرات پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی؟ اگر 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر آپ پڑھ گئے ہیں تو سجدہ سو ضروری ہے، نہیں کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جس میں جہری پڑھنا ہے اس میں اگر سری پڑھ دیں، جس میں سری پڑھنا ہے جہری پڑھ دیں تو پھر سجدہ سو ضروری ہے، نہیں کریں گے تو نماز لوٹالنی ہوگی۔ حافظ ابو طالب ردولی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں موبائل فون کی رنگ ٹون بجنے لگے، اس حال میں سائلنٹ نہ کیا گیا ہو تو اسے بجنے دیں یا پھر کٹ کر دیں؟ محترم کٹ کر دیں، ایسے ہی جیب کے اوپر سے یا جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر کے، بہرحال اس کو بند کرنا ضروری ہے تاکہ خود نہ تشویش میں پڑے، بغل والے کو بھی دقت نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نکال کر کے باقاعدہ دیکھ کر کے پھر اس کے بعد تب بند کرتے ہیں، اس طریقے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ محمد حذیفہ ارن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ذوالفقار صاحب نقشبندی کا بیان سننا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بیان ٹھیک ہوتا ہے اور بڑی تحقیق سے عام طور پہ بیان کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ چوک تو کسی نہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی حدیث وغیرہ کے بیان میں کہیں چوک ہوئی ہے اور کوئی تحقیق سے بتا رہا ہے تو اس کو مان لیں۔ حافظ اسلام الدین منجھاری صورت گنج بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ فطرہ کی رقم اپنے داماد، اپنی لڑکی، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں یا ایسی بیوہ عورت جس کے پاس زمین ہے، کیا ان سب لوگوں کو فطرہ کی رقم دے سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ داماد اور بہن کو دے سکتے ہیں، بیوہ عورت جس کے پاس صرف زمین ہے کھیتی وغیرہ کے لیے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنی ملکیت نہیں ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الرحمن ممرہ میر احمد پور اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ کہ تراویح کے نماز میں امام صاحب بھولے سے 1 رکعت یا 3 رکعت پڑھ گئے تو رکعت اور جو قرآن پڑھیں اس کا کیا حکم ہے؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ اور رکعت بھی لوٹالنی پڑے گی 2 رکعت، اور جو قرآن اس میں پڑھا گیا ہے اسے بھی لوٹالنا پڑے گا۔ حافظ محمد عادل مجدیہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ظہر مغرب عشاء میں جو نفل نماز ہے اس کو نمازوں کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ میں بھی 2 رکعت نفل ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نفل نماز تو جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، بالکل جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، اسی جب چاہے میں سے یہ بھی ایک وقت چاہنا ہے جس میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور نوافل جو ہے یہ تکمیل فرائض کے لیے ہے، فرائض وغیرہ میں کچھ کوتاہی وغیرہ ہوئی ہو، کچھ رہ گیا ہو تو اس کی اس سے بھرپائی کر لی جائے، اس لیے ایسے وقت میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ محمد یاسر ماحول اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فائزہ خاتون گرینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر عورت بیٹھ کر رکوع میں جائے تو کتنا جھکنا چاہیے؟ اتنا جھکیں کہ سینہ جو ہے وہ گھٹنے کے قریب برابر آ جائے، اس طرح سے رکوع کرنا چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں۔ امتیاز احمد بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ جو فطرہ نکالا جاتا ہے کیا ہم گھر سے نکلوا سکتے ہیں اور کتنا نکالنا پڑے گا؟ فی الحال دبئی میں ہوں، یہاں کے حساب سے نکالنا پڑے گا یا انڈیا کے حساب سے؟ آپ دبئی میں ہیں تو آپ کو وہیں کے اعتبار سے دینا پڑے گا، اب وہ کہیں بھی دے دیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو گھر والے ہیں ان کے گھر کے اعتبار سے آپ یہیں کے اعتبار سے نکالیں گے۔ محمد عیسیٰ ممبئی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ کہ شوہر بیوی کو منع کرے کہ پڑوسی کے گھر سے نہ کوئی چیز لینا ہے نہ دینا ہے تو کیا بیوی کے اس کی بات ماننا ضروری ہے؟ اگر کوئی اس طرح سے معاشرت کے تعلق سے ہے صرف اور کوئی قطع تعلق والی بات نہیں ہے یا کوئی خاص وجہ ہے تو پھر ظاہر ماننا ہی ہے، اور اگر یوں ہی منع کیا جا رہا ہے کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے
تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی کا حق کیا ہے اور کتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں. اور بعض حدیثوں میں تو لگتا ہے یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسی وقت ٹھیک ہے جب پڑوسی آپ کو ٹھیک کہہ دے، تو پھر اس کی رعایت بھی ضروری ہے. محمد کیف انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے وقت مسواک کی کڑواہٹ حلق میں پہنچ جاتی ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مسواک تازی ہو باسی ہو، فوراً توڑ کر کے آپ لے کر کے آئے ہوں، درخت سے کرنے لگے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ابو ارقم مہتاب بہادر گنج غازی پور سے پوچھتے ہیں، ایک امام مستقل نماز پڑھاتے ہیں جن کی داڑھی چھوٹی ہے، مستقل کٹواتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد بھی کوئی دوسری نہیں، اس حالت میں کیا کریں؟ مسئلہ اس طرح کا کئی بار آ چکا ہے. ایسے لوگوں کو خود سے امام بنانا درست نہیں ہے اور مکروہ تحریمی ہے. اگر امام ہیں اور ان کو ہٹانے میں کوئی دقت ہے، فتنہ ہے، تو آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں، یہی بہتر ہے تنہا پڑھنے سے اولا یہی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں. محمد ساحل لاچی جھارکھنڈ یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا نابالغ کے لیے قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے تاکہ اس کی عادت پڑے، بار بار اس کو تاکید کی جائے. باقی بغیر وضو کے بھی وہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اور اگر وضو کا ان کو پابند کر دیا جائے تو ضیاء قرآن کا خطرہ ہے، کیونکہ بچے بچپنے ہی میں قرآن حفظ کرتے ہیں جبکہ وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں. محمد عالم نظام آباد اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، تراویح اور تہجد کی نیت بتا دیں. آپ نے پوچھ کر کے خود بتا دی، ہم کیا بتا دیں بھائی؟ تراویح اور تہجد کی نیت ہی سے تو آپ کھڑے ہوئے ہیں. نیت کوئی زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. تہجد کی نیت سے 6 رکعت کی نیت کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا نوافل تراویح کی نیت سے 2 رکعت کر کی نیت کی، 20 رکعت نیت کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نیت آپ کی ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب روزے کی حالت محمد معاذ ممبئی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب روزے کی حالت میں صبح اٹھ کر برش کرنا کیسا ہے؟ برش کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اور اگر حلق سے منجن اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی پھر قضا کرنی پڑے گی. سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.